السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج امت کچھ مسائل کی وجہ سے دوچار ہے جن کا حل ولیت الاولیاء والے نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحت کی تھی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو، اس میں ان کا حل کیا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے ساتھ بیٹھے تھے، جو پانچویں امام ہیں ان کے ساتھ۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کی مجلس اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے کوئی نصیحت نہ کر دیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 نصیحتیں کی۔ پہلے نمبر پر فرمایا انا احدثک وما کثرۃ الحدیث لک بخیر یا سفیان، اے سفیان زیادہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بتا رہا ہوں ان کو پلے باندھ لے۔ پہلے نمبر پر اذا انعم اللہ علیک بنعمت فاحببت بقاءها ودوامها فاکثر من الحمد والشکر علیہا فإن اللہ عز وجل لئن شکرتم لازیدنکم، کہ پہلے نمبر پر اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں میرے پاس زیادہ ہوں اور وہ چھینے نہیں، میرے پاس دائمی ہوں، ہمیشہ رہیں، تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا حمد اور شکر کر۔ کیوں کہ جو حمد اور شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں خود فرمایا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، نعمتوں کو مزید بڑھا چڑھا کر اسے دیتا ہوں جو شکر کرتا ہے۔ تو سفیان شکر کو لازمی پکڑ لے، شکر کا دامن نہ چھوڑنا۔ دوسری نصیحت کی اذا استبطأت الرزق فاکثر من الاستغفار فإن اللہ تعالی فی کتابہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اے سفیان، جب تجھے محسوس ہو کہ میرا رزق تنگ ہو چکا ہے، تب تیرے اوپر لازمی ہے کہ تو استغفار کا دامن نہ چھوڑے۔ کیوں کہ جو لوگ استغفار کے دامن کو مضبوط پکڑتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، ان پر بر وقت بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ رب العزت ان کے لیے مال کو بڑھا دیتے ہیں، اور وَبَنِينَ، اور ان کے لیے اولاد کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ ان کی اولاد سے اور مال سے کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں، اور ان کو باغات عطا کر دیتے ہیں، ان کو بر وقت پھل نصیب ہوتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو بزرگ ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ مرتا ہی نہیں ہے، کھانے کے لیے ختم ہی نہیں ہوتا، وافر مقدار کے اندر ان کے پاس پھل ہوتے ہیں، ان کے پاس وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا اعتدنا لہا رزقا کریما، رزق کریم ان کو نصیب ہوتا ہے، شرافت اور بزرگی والا رزق ان کو نصیب ہو جاتا ہے جو استغفار کثرت سے کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا یا سفیان اذا حسبک امر من سلطان او غیرہ، جب تجھے کسی معاملے میں کوئی غم پہنچے، وہ کیا ہے، وقت کے حکمران کی وجہ سے ہو یا کیا ہے کسی اور کی طرف سے ہو۔ مثال کے طور پر آج ہمیں جو مسائل جن مسائل کی وجہ سے ہم دوچار ہیں، وہ ہمیں جو تنگ کرنے والے مسائل ہیں وہ مہنگائی ہے۔ تو فرمایا سلطان او غیرہ سے مراد کیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ تجھے پریشان کر رہا ہو تو پھر تیرے لیے ضروری ہے فاکثر لا حول ولا قوت الا باللہ، تو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کر۔ کیوں؟ فإنہا مفتاح الفرج وکنز من کنوز الجنہ، کہ ایک تو کیا ہے، یہ پریشانیوں سے نکلنے کی چابی ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آج امت جن مسائل سے دوچار ہے ان کے حل کے لیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں امام ہیں، انہوں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 نصیحتیں کی تھی، اور وہ تینوں نصیحتیں یہ ہیں کہ پہلے نمبر پر جو چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں میرے پاس ڈیرا ڈال لیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ شکر کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور شکر زیادہ سے زیادہ کرے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں اس کے گھر کے اندر ڈیرا ڈال لیں گی جو شکر زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جس کا رزق تنگ ہے اس کو چاہیے کہ وہ استغفار زیادہ کرے، اور جو استغفار کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتے ہیں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جو استغفار کرنے والے ہیں ان کے پاس عذاب بھی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ استغفار کی اتنی برکت ہے، اور جو استغفار کرنے والے ہیں بر وقت ان کے پاس بارشیں ہوتی ہیں، ان کو ہر چیز نصیب ہوتی ہے، ان کو اولاد بھی نصیب ہوتی ہے، جو بے اولاد ہے ان کو بھی چاہیے کہ کیا کریں، استغفار کریں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جب بندے کو کوئی پریشانی لپیٹ لے، اس پریشانی سے اگر بندہ نکلنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کیا کرے، کثرت کرے۔ آج ساری امت غم کی وجہ سے کیا ہے، نڈھال ہوئی پڑی ہے، تو امت کو چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کیا کرے،
کثرت کرے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان تینوں نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔